یہ شعور دیتا ہے، یہ محبت دیتا ہے، عطا کرتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی خاص ہی نظر ہوتی ہے تو کوئی نعت لکھتا ہی. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. میں یہی سمجھتی ہوں کہ میں نے نہ کہیں سے سیکھا ہے، نہ میں نے کوئی اس پہ کچھ محنت کی، کچھ بھی نہیں کی. یہ خود بخود یہ الفاظ جو ہے میرے ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں اور میں جلدی سے دوڑ کے جاتی ہوں اور وہ شعر ایک لکھ لیتی ہوں. تھوڑی دیر بعد ایک اور شعر آ جاتا ہے، آمد ہوتی ہے وہ. اور پھر میں کہیں کسی بچے کے رجسٹر پہ لکھ لیتی ہوں، کبھی کسی کاپی پہ، کبھی لوز پیپر پہ لکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ کمپائل کر کے پھر پوری نعت کی شکل دیتی ہوں. اس میں کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو پھر اس کو صحیح کر کے پھر میں مشاعرے میں پڑھ لیتی ہوں. تو اس طرح سے وہ میرا یہ چل رہا ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی تو ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی چند الفاظ لکھنے پڑتے ہیں. بالکل بالکل. اور کبھی یہ ہوتا ہے کچن میں کھانا بناتے ہوئے میری بھی ایک ڈائری کچن میں پڑی ہے، ایک گاڑی میں پڑی ہے، ایک باتھ روم میں بھی پڑی ہے اور ایک بیڈ روم میں. جہاں جہاں بھی جیسا جیسا سلسلہ ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ ہم واش روم وغیرہ میں تو نہیں نعت وغیرہ تو نہیں لکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اور اول فلول تو اتر ہی آتا ہے نا. وہاں پر اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ غزل نظم وغیرہ تو اتر ہی آتی ہے. تو جگہ جگہ پڑی ہوتی ہے. میرے بھی شوہر کہتے ہیں ہر وقت کتابیں کاری کرتی رہتی ہوں، ہر وقت. اچھا نہیں، اچھا شوق ہے آپ کو. تو پھر وہ کہتے اچھا، ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہے کہ کچن میں جب میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں نا تو کوئی نہ کوئی مصرع ذہن میں آ جاتا ہے اور میں جلدی سے جاتی ہوں دوڑ کے اور بچوں کے رجسٹر پہ لکھ لیتی ہوں. اس کے بعد میں دوسرا مصرع سوچتی رہتی ہوں اور وہ مجھ سے میرے گھر والے، میرے بچے اور ہسبینڈ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. میں وہ مصرع جو ہے دوسرا والا وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں اپنے ذہن میں کہ اب اس کے ساتھ کیا لگنا چاہیے. تو بس یہ عادت بنتی ہے، بہت وقت اسی میں مصروف رہتی ہوں. جی یہ بھی ہے نا کہ اگر فوراً لکھو نا تو وہ پھر دوبارہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، وہ ذہن سے نہیں آتا، نکل جاتا ہے. کتنا یاد کرو کہ کیا مصرع تھا وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے لکھنا پڑ جاتا ہے. تو آپ جگہ جگہ پر رکھ دیجئے ڈائریاں، کچھ پیپر رکھ دیجئے، کچھ پین رکھ دیجئے. سامنے پڑے میں یہ دیکھیے میں آپ کو دکھاؤں گی. یہ میرے بیٹے کا رجسٹر ہے انجینئرنگ کا، یہ پین اس پہ رکھا ہوتا ہے، میں اسی میں لکھ لیتی ہوں. یہ اس کے انجینئرنگ کا سارا اس میں میری ریڈ پین سے نعتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. رخسانہ جی میں آپ کو مبارک دوں، مبارک ہو. ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں پروگرام ختم ہو گیا، تشریف لے آئے ہیں، آدھا گھنٹہ پروگرام کا گزر چکا ہے. سید جی میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بڑی دیر کی مہربان آتے کیا وجہ بنی یہ تو مجھے معلوم نہیں، بہرحال میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. پاکستان میں معذرت کے ساتھ لائٹ کا مسئلہ رہتا ہے، ابھی 8:30 بجے لائٹ آئی ہے تو معذرت کے ساتھ ابھی جوائننگ کی ہے. چلے کوئی نہیں، دے رہا ہے درست والا بات ہے کہ اب زیادہ وقت ہم آپ کو دے دیں گے. ہماری بہن سے تو ماشاءاللہ بھی اور بھی کچھ باتیں کریں گے. آپ کو پہلے تھوڑا سا میں تعارف پیش کر دوں کہ جو سید سلیم شہزاد گیلانی صاحب ہیں، یہ جیلانی صاحب لکھا ہے، گیلانی نے لکھا. فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی الحمدللہ نعت گو شاعر ہی ہیں. غزل اور نظم کی ان کی 2 جو ہے وہ عن قریب منظر عام پر آئیں گی انشاءاللہ. اور 20 سال سے یہ ادبی سرگرمیوں میں مبتلا ہیں. ان کی ادبی سرگرمیوں جو ہے وہ جاری ہیں. چینلز کی ایڈیٹنگ کا کام بھی کرتے ہیں، اردو اور پنجابی کتب کی کتابت بھی کر رہے ہیں اور ان دنوں کیپٹل ٹی وی سے منسلک ہیں. اسٹڈی ویزے پر بھی معلومات بہم پہنچاتے ہیں. گو کہ اسٹڈی ویزے کی معلومات یہ مجھ سے بھی طلب کر رہے تھے، تو وہ بعد میں بات کریں گے ہم اس کے بارے میں. آپ کو سید سلیم شہزاد گیلانی جی سابرنگ پروگرام میں جو کہ خزینہ شعر و ادب انٹرنیشنل میری تنظیم ہے اس کی طرف سے اور ایچ ایس انٹرٹینمنٹ کی طرف سے، ایچ ایس انٹرٹینمنٹ یو کے کی طرف سے آپ کی سماعتوں تک پہنچتا ہے اور ہمارے قارئین جو ہے اس پروگرام کو دیکھ کر سن سکتے ہیں ہر بدھ کو انشاءاللہ. تو ہر بدھوار کو سبرنگ پروگرام لے کے آپ کی پیشکارہ نغمہ کمل شیخ حاضر ہوتی ہے. تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، فائقہ جی اور ہمایوں جی کی جانب سے بھی اور امتیاز صاحب اور نغمہ کمل کی جانب سے خوش آمدید. میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج یو کے کی طرف سے مجھے فیصل آباد سے خاص طور پہ لیا گیا جوائننگ کے لیے. تو یہ میرے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ اچھے شعراء کے ساتھ میرا جو ہے وہ آج پڑھنے کی سعادت مجھے مل رہی ہے. بڑی نوازش آپ کی. جانتے تو ہم ایک دوسرے کو برسوں سے ہیں، بس ایسا ہوا کہ بیچ میں میں بھی مصروف ہو گئی اور آپ بھی مصروف ہو گئے. شاعری کے حوالے سے تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو
के साथ जान पहचान रखते हैं, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि आपसे एक अच्छी सी नात सुन लेते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी आपकी वो सुना दूं थोड़ी सी, वो सिस्टम पे ऑन जी जरूर, मैं अभी आपके अदम मौजूदगी में आपका जिक्र कर रही थी। जब आप देखेंगे ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचेगी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ को सलीम शहजाद साहब जो हैं वो बड़ी खूबसूरत आवाज के साथ मेरी नात सिस्टम में ऐड, तो ये मैं अभी वो प्ले करने लगा, ये सुनिए। जी जी जरूर कीजिए। आपकी आवाज बहुत मध्यम आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सलीम शहजाद साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप इसको बंद कर दीजिए, आप रिकॉर्डिंग मत सुनवाइए, आप लाइव पढ़ लीजिए कोई नात वगैरह। सैयद सलीम शहजाद जी, इसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जो आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ और सुना दीजिए हमें। मैं ना अभी वो सिस्टम के साथ अटैच की थी तो इस वजह से ना वो आपको वॉइस नहीं आ पा रही थी। तो अभी आपको एक अपनी जो टाइटल नात है ये वाली मैं सुनाने जा रहा हूँ। जी जी जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। और ये जो है ना ये बगैर माइक और इको के है। ठीक है। आखिरी है नबी रहमते दो जहां, ला इलाहा ला सुभान अल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा। कुल जहानों में रहमत नबी की आया
لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ نور ہی نور پھیلا یہاں اور وہاں لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ گلشن دہر میں گل کو پڑھتے سنا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ آخری ہے نبی رحمت دو جہاں لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ یہ 38 اشعار کی حمد و نعت ہے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے بیان کیا اور سما کیا روح و دل میں. پہلے آپ جو میری سنا رہے تھے وہ تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ نکل آئے تو میں خود سامعین کی نظر کر دوں, سننے اور دیکھنے والوں کو میں بتا دوں جو آپ پڑھ رہے تھے اور جس کی آواز ابھی تک نہیں گئی. بہرحال جو آپ نے ابھی پڑھی ہے ماشاءاللہ دل کو چھونے والی تھی. تو یہ وہ آپ کی نظر کرتی ہوں جو ابھی آپ آواز کلیئر نہیں تھی لیکن بہت خوبصورت آپ کی دھن آپ نے بنائی میری نعت رسول پاک کی. تو رخسانہ جی آپ کی اور آپ کی سب کی نظر کرتی ہوں کہ جی یہ پڑھ رہے تھے نعت رسول مقبول حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. میری لکھی ہوئی ہے تو میں آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ روح و دل میں اماں کا موسم ہے, روح و دل میں اماں کا موسم ہے, آپ کے آستاں کا موسم ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. رب نے فرمایا جو رضائے حبیب, رب نے فرمایا جو رضائے حبیب اب وہ دونوں جہاں کا موسم ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. اور چوم کر پاؤں میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم, چوم کر پاؤں میرے آقا کے شادماں اسما کا موسم ہے وظیفہ میرا درود و سلام, ہے وظیفہ میرا درود و سلام, میٹھا میٹھا زباں کا موسم ہے. کیا کہنے ہونٹ محوے دعا, ہونٹ محوے دعا پلک پہ نمی, غم سے آزاد جاں کا موسم ہے. اور کیسے ترپون حاضری کے لیے رخسانہ جی, کیسے ترپون حاضری کے لیے زندگی میں خزاں کا موسم ہے. سبحان اللہ. مدینے میں ہر طرف ہے کمل, ہاں مدینے میں ہر طرف ہے کمل, آسیوں کی اماں کا موسم ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کے آستاں کا موسم ہے, روح و دل میں اماں کا موسم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ خود بخود ہی پروگرام جو ہے وہ حمدیہ نعتیہ مشاعرے کی طرف گامزن ہو چکا ہے. ہمارے کیا ترنم سے سناتی نا یہ والی اپنی نعت, ایک شعر سنا دیں. کاش کہ آپ جیسا ترنم ہوتا. تو ابھی میرے پیارے بھائی تشریف لائے ہیں, اب ان کا ٹائم ہے تھوڑا سا آپ سے بھی, اس لیے اب گفتگو تھوڑی کر رہی ہوں کہ جو وقت ہے تھوڑا سا میں ان کو راغب ہونا چاہتی ہوں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان میں خاص طور پر مرد ہوتے ہیں وہ پوری فیملی کے پالنے والے ہوتے ہیں, تو ایسے میں آپ کو شاعری کا وقت کیا مل جاتا ہے, آپ کیا مشاعروں میں جانے کا وقت آپ کو مل جاتا ہے؟
جی باجی الحمدللہ اللہ کی یہ کرم نوازی ہے، وقت تو آج کے دور میں کسی کو 2 روٹی کا ہی مل جائے تو وہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ تو یہ مالک کی بڑی خاص جو ہے عطا ہے کہ بچوں کو بھی پالنا، ساتھ میں گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ساتھ میں شاعری کا جو ہے یہ تو ایک خاص طور پہ اللہ کی عنایت ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے نعت لکھنے کی اور نعت کی طرز لگانے کی جو ہے وہ سعادت دی ہے۔ اس پر تو میں جتنا بھی شکر اللہ پاک کا ادا کروں وہ کم ہے۔ تو میں ایک گناہ گار سا بندہ، جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے مولا علی کی شان میں، تو میں وہ ماشاء رات اللہ کو مطلب مجھے نیند نہیں آتی، یہ دن کو کام پہ مطلب نکلتا ہوں تو رات کو پھر بیٹھے رہتے ہیں، میری 2 گھنٹے کی صرف نیند ہے۔ تو آپ مجھے کسی بھی ٹائم پہ پاکستانی 3 بجے 4 بجے 5 بجے کسی بھی وقت چیک کر سکتے ہیں، میری 2 گھنٹے کی جس نیند ہے، میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو پھر نیند آتی ہے۔ تو اس دوران میں مطلب یہ جو نعت کا جو نزول ہے، کوئی شاعری کے حوالے سے ماشاء اللہ کوئی غزل وغیرہ جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، کچھ نہ کچھ لکھ دیتے ہیں، ورنہ بندہ اس قابل کہاں کہ اتنا جو آج کل آپ کو پتہ پاکستان کے حالات بھی کافی ٹف جا رہے ہیں، تو اتنی گہما گہمی میں یہ اللہ کی بڑی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے مالک کا احسان ہے، کرم نوازی ہے، بندہ اس قابل کہاں ہوتا ہے کہ اتنی ٹینشن میں اور بے شک اتنے آپ کے آنے سے برے پہلے یہی رخسانہ جی سے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اپنے گنے چنے بندوں کو وہ یہ سعادت نصیب فرماتا ہے کہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدحت لکھیں، اس کی نعت کہیں، حمد لکھیں، جی یہ آسمانی فیصلے ہوتے ہیں اور انسان خود بخود نہیں یہ لکھ سکتا۔ اس کا لیے واقعی ہمیں بہت ہی شکر گزار ہونا پڑے گا کہ ہمیں گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اب ہم یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں، اور اب ہمارے بچوں میں بھی یہ بات کہ آپ کے بچوں میں بھی شوق ہے نعت لکھنے پڑھنے کا یا شاعری لکھنے پڑھنے کا؟ سلیم شہزاد جی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہاں جی، میرے ماشاءاللہ بیٹے دونوں ہی پڑھتے ہیں نعتیں، تو ابھی کافی چھوٹے ہیں مگر وہ ذرا تتلی زبان ہے ان کی، مگر یہ ہے الحمدللہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ بچے پڑھتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایک وہ جو چھوٹا بچہ ہے میرا، وہ 6 سال کا ہے، وہ مجھے کل کہتا پاپا جی میں آپ کو ایک شعر سناؤں، میں نے کہا بیٹا جی سناؤ، تو ابھی وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ لائیو جو آ رہا ہوں تو سامنے کھڑا ہے میرے، تو وہ کچھ اشعار جو اس نے بولے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا ہوں، میں نے کہا چلو یار یہ آپ نے کم از کم قافیہ جو ہے نا وہ لا لیا ہے، یہ وہ دیکھتا رہتا ہے پاپا کو لکھتے ہوئے، تو بچے بڑی وہ اچھی بات، ظاہری بڑی بات اچھی ہے آپ کو پتہ صحبت کا اثر تو ہوتا ہے بچوں پہ۔ ہوتا ہے۔ اچھا، میں راحت جی کی اجازت سے رخسانہ جی ابھی چند منٹ رہ گئے ہیں، 6-7 منٹ ہیں، 2-3 منٹ میں اپنے بھائی کو دے کے تو پھر آپ کی طرف آؤں گی، الوداعی 2-3 باتیں آپ سے کروں گی، تو 1 گھنٹہ یوں کر کے گزر گیا، 47 منٹ گزر چکے ہیں۔ میں سید شہزاد جیلانی جو ہیں، اچھا جیلانی اور گیلانی کیا یہ 2 مختلف نام ہیں یہ یا ایک ہی نام ہے؟ نہیں باجی یہ ایسے ہے کہ یہ جو گیلان اور جیلان یہ دونوں شہر ہیں، تو یہ سلسلہ ہم ہے؟ جو میری جو، ہاں جی، تو میری جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ ہم جیلانی سید ہیں، تو والد صاحب جو ہیں وہ حکمت سے ریلیٹڈ ورکنگ رہی ہے ان کی ایک عرصہ دراز سے، تو 92 ایئر ایج ہے والد صاحب کی، میری والدہ جو ہیں وہ 87 ایئر اولڈ ہے ایج ماشاء ہے، اللہ۔ تو دونوں بھی اللہ پاک نے وہ میرے پاس ہی ہیں، ہم 7 بہن بھائی ہیں، تو میں یہ بھی اللہ نے مجھے خدمت کا موقع دیا کہ میں امی ابو کے پاس ہوں، اور درمیان میں واہ، ان کا جب بھی بستر ہے تو میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں بہت بیٹھتا ہوں، اچھی بات ہے، تو یہ بہت اللہ اچھی۔ نے مجھے ہے نا ہمت دی ہے کہ میں بزرگوں کی خدمت کر رہا ہوں اس بلکہ سعادت یہ کے بھی ساتھ ہی۔ آپ دنیا میں جنت کمانی ہے، اگر آپ نے اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں لینا ہے تو والدین کی خدمت جتنی بھی کریں۔ آپ سے جلدی سے ہم چند اشعار غزل کے سنیں گے، صرف چند اشعار کا ہی اب ٹائم رہ گیا ہے، 3-4 منٹ اور ہیں، صرف آپ کے پاس 1 منٹ ہے اور 1 منٹ میری پیاری بہن کے پاس ہے۔ چلیے آپ کو 2 منٹ دیتی ہوں کیونکہ آپ دیر سے آئے ہیں۔ سلیم شہزاد جی کچھ غزل کے اشعار سنائیے۔ جی باجی میں سناتا ہوں آپ کو، یہ نا ٹائٹل غزل کی سنا دیتا ہوں آپ کو۔
جی جی جو مرضی سنائیں مگر جلدی سنائیے. جی اب تیری یاد ستاتی ہے مجھے میں تم سے ہوں. یہ میری کتاب کا جو ٹائٹل ہے نا میں تم سے ہوں، تو یہ اچھا حضرت اما حوا کے حوالے سے یہ دیکھیں میں نے اپنا وہ جو ڈالا ہوا ہے اسی میں میرا عکس بھی ہے، کیونکہ جی ہم بہت جتنی بھی کائنات پہ جتنی بہت اچھی. آپ عوام کے پاس ہے یہ 1 منٹ ہے، 1 منٹ، 1 منٹ ہے آپ تو کے پاس، اگر جلدی سے سنا سکیں. جی اب تیری یاد ستاتی ہے مجھے میں تم سے ہوں، ہجر کی آگ جلاتی ہے مجھے میں تم سے ہوں، رت جگے آنکھوں میں رہنے لگے ہیں گھر اپنا بنا کر، رت واہ جگے واہ، آنکھوں میں رہنے لگے ہیں گھر اپنا بنا کر، اب کہاں نیند بھی آتی ہے مجھے میں تم سے ہوں، کیا کہنے اب کیا کہنے. کہاں نیند بھی آتی ہے مجھے میں تم سے ہوں، کسی نے توڑا ہے پھول زمیں پر پھینک دیا ہے، شاخ اب روز رلاتی ہے مجھے میں تم سے ہوں، کسی نے توڑا ہے پھول زمیں پر پھینک دیا ہے، شاخ اب روز رلاتی ہے مجھے میں تم سے ہوں، یادیں پشیماں جلانی مجھے آتی نہیں خود سے، یادیں پشیماں جلانی مجھے آتی نہیں خود سے بچھڑنے کی، زندگی روز دکھاتی ہے مجھے میں تم سے واہ ہوں، واہ، بہت خوب بہت زندگی خوب. روز دکھاتی ہے مجھے میں تم سے ہوں، اب تیری یاد ستاتی ہے مجھے میں تم سے میں ہوں. تم سے ہوں. میں بڑھتی ہوں راحت رخسانہ جی آپ کی طرف. 1 منٹ صرف رہ گیا پروگرام ختم ہونے میں، تو کچھ بتائیے، ایک آدھ شعر سنائیے اور پھر ہمیں الوداع کیجیے. غزل کا میرے پاس 1 منٹ ہے تو میں اپنی غزل کا مطلب سنا دیتی ہوں 1 منٹ میں. جی ضرور سنائیے. آؤ پھر درد مسلسل کا ارادہ کر لیں، آؤ پھر درد مسلسل کا ارادہ کر لیں، دل میں جو زخم ہے تھوڑے سے زیادہ کر لیں، واہ واہ، دل میں جو زخم ہے تھوڑے سے زیادہ کر لیں. کیا کہنے کیا کہنے. ایک 2 شعر اور سنائیے. اسی کے ہاں اسے مجھے مل نہیں رہے ہیں. چلیں اس کو پھر رہنے کبھی دیجیے. میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ٹائم ختم ہو ہو چکا گیا ہے. ہے. بالکل بالکل. پہلے آ جاتے تو ان کو زیادہ وقت دیا جا سکتا تھا. ہم نے وقت پورا کرنے کے لیے میں بھی کافی چیزیں سنا چکی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح محفلیں سجاتے رہیں. انشاءاللہ زندگی کے اگلے موڑ پر دوبارہ ملاقات ہوگی. راحت رخسانہ جی آپ کا شکریہ. سید سلیم شہزاد جی آپ کا شکریہ. اور HS انٹرٹینمنٹ آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے محبوب خدا کے حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر زمان فخر انبیاء فخر موجودات و کائنات کے لیے محفلیں سجاتے رہیں. اور آج کی محفل دعا کرتے ہیں کہ قبول اور منظور ہو. اور ہمارے لیے تو اور ہمارے بہت لیے شکریہ نمانا جی. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین. شکریہ بہت بہت. آمین. خدا فی امان اللہ. السلام علیکم.